الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر طواف اور سعی۔ لو جی، حرم اور قریب آ گیا۔ ڈرائیور کو کرایہ کی فکر پڑ گئی۔ اس کو ریال کٹھے کر کے دیے تو خوش ہو گیا۔ شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی دعاؤں کی درخواست کرنے لگا۔ 3:30 صبح ہم حرم پہنچ گئے۔ وضو وغیرہ سے فارغ ہوتے ہی سیدھا خانہ خدا کی جانب چلے۔ ایک دفعہ پھر بیت اللہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس پر پہلی نظر پڑی تو سب ساتھی خوشی سے رو دیے۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے، ملک عزیز کی سلامتی کے لیے دعائیں کیں، بچوں، اہل خانہ اور دوستوں کے لیے ساری دعائیں یاد آ گئیں۔ طواف پہلے کی طرح جاری تھا۔ کعبۃ اللہ کا طواف ہر وقت جاری رہتا ہے۔ شب جمعہ اور محرم کی وجہ سے مقامی لوگوں کی ایک کثیر تعداد حرم میں موجود ہے اور طواف کر رہی ہے۔ عمرہ کرنے والوں کی بھی ٹھیک ٹھاک تعداد ہے۔ ہم بھی طواف کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے گھر کے پھیرے کعبۃ اللہ کا طواف ایک بہت ہی روحانی، روح پرور اور رومان پرور تجربہ ہے۔ مسلمانوں کا کعبۃ اللہ سے بہت گہرا رومانس ہے، ایسا رومانس جو ابدی ہے، جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ مسلمان جوان ہو یا بوڑھا، کعبۃ اللہ سے اس کا رومانس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یوں یوں وقت گزرتا ہے، اس رومانس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کمزور سے کمزور اور گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہر وقت رہتی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ جائے، حج کرے، خانہ خدا کا دیدار اور طواف کرے۔ اسما نے چھوٹی تسبیح کا دانہ گرا کر اعلان کر دیا، پہلا چکر شروع۔ گرین لائٹ سے ہاتھ حجر اسود کی جانب کر کے اللہ کی حمد اور بڑائی بیان کر کے سلام کرتے ہیں۔ رات بیتے جانے کے باوجود اللہ کے گھر کے ارد گرد بے شمار طواف کرنے والے موجود ہیں۔ لوگوں کا جوش و خروش ہے، حجر اسود پر پہلے جیسا ہجوم ہے، ہنگامہ ہے، دھکم پیل ہے، زیادتی ہے، جبر ہے اور عدم برداشت ہے۔ اس لیے عافیت اسی میں سمجھی کہ دور ہی رہا جائے اور سنت کے مطابق حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے اللہ کی حمد اور بڑائی بیان کر کے اسلام پر اکتفا کیا جائے۔ لیکن دوسرے تیسرے چکر میں خانہ خدا کی دیواروں کا لمس لینے کا، ان کو چومنے کا اور رکن یمانی پہ ہاتھ پھیرنے کا خوب موقع ملا۔ حتیم میں بھی آسانی سے 2 نفل پڑھنے کی جگہ مل گئی۔ 5واں چکر شروع ہوا تو لوگوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا۔ موسم انتہائی خوشگوار ہے، مطلع ابر آلود ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہلکی ہلکی مہک ہے، خوشبو ہے، انوارات کی بارش ہو رہی ہے۔ بندگان خدا کا طواف جاری ہے۔ اوپر چھوٹے چھوٹے جانور بھی طواف کر رہے ہیں، فرشتے بھی بیت المعمور میں طواف میں مصروف ہیں۔ 6واں اور 7واں چکر بھی پورا ہوا۔ 8واں استلام کیا، 2 نفل پڑھے، اب سعی کرنی ہے۔ سعی حج اور عمرے کا اہم جز ہے۔ سچ کہو کہ مناسک حج اور عمرے میں مجھے اماں ہاجرہ کی سعی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، سب سے اچھی لگتی ہے۔ سعی حج اور عمرے کا ایک اہم عمل ہے۔ اللہ کو بھی تو سعی اچھی لگی تھی، فرشتوں نے بھی اس کو پسند کیا تھا۔ طواف کے بعد سعی کرنے میں بھی ایک عجیب حکمت ہے۔ طواف کے بعد بندہ ٹھیک ٹھاک تھکا ہوتا ہے، دل کرتا ہے آرام کرے، تھوڑا سا سکون لے لے۔ لیکن طواف کے بعد سعی کا عمل، جس میں طواف سے زیادہ کوشش ہے، طواف سے زیادہ چلنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو ہر حالت میں بجا لانا ضروری ہے۔ تھکاوٹ ہے، تھکن ہے، دل آرام کرنے کو کر رہا ہے، مگر حکم ہے کہ طواف کے بعد اماں ہاجرہ کی تقلید میں سعی کرو، اور اللہ نے طریقہ اور راستہ بھی وہی رکھا ہے جو اماں ہاجرہ کا تھا۔ اماں ہاجرہ کی قربانی، ان کا صبر، ان کی سعی، ان کی بے قراری اور بے چینی سب لازوال اور بے مثال ہیں۔ اماں ہاجرہ کی سعی بے صبر ہے، برداشت ہے، اللہ کے ہر حکم کے آگے
بے چون و چرا سر تسلیم خم کرنا، اپنے بچے کے لیے بے قرار اور بے چین ہونا، ہر حال میں راضی برضا رہنا، وسائل پہ یقین نہ کرنا، بغیر وسائل کے اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین کرنا، یہی سب کچھ تو حج ہے۔ حج بھی صبر ہے، برداشت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، اور اماں ہاجرہ کی صحیح بھی تو یہی کچھ ہے۔ یعنی حج ہاجرہ ہے اور ہاجرہ حج ہے۔ صفا کی پہاڑی، بے آب و گیا وادی، نوکیلے پتھر، کھانے پینے کا توشہ ختم، اپنی اکیلی جان ہوتی تو خیر تھی، مگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ، دور دور تک آبادی یا پانی کے نشان نہیں۔ خلیل اللہ اماں ہاجرہ کو چھوڑنے آئے تو اماں بار بار پوچھتی ہے، استفسار کرتی ہے، سوال کرتی ہے، مجھے اور بچے کو کیوں یہاں چھوڑ رہے ہو؟ ابراہیم چپ ہے۔ اماں بار بار جواب نہ ملنے کی وجہ سے سمجھ جاتی ہے، آخر میں کہتی ہے کہ اتنا تو بتا دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ اماں ہاجرہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، کچھ دن گزر گئے تو شے ختم ہو گیا، بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو، دور دور تک کوئی نہیں، نہ کوئی زیرو، نہ آبادی، نہ پانی۔ اماں ہاجرہ بے قراری میں بے چینی سے دوڑنے لگتی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ ہم بھی اماں ہاجرہ کے پیچھے ہیں۔ یہاں اماں تیز دوڑتی ہے، میں بھی ان کی تقلید میں تیز دوڑ رہا ہوں۔ اللہ اماں کو صحیح اتنی پسند آئی، اتنی اچھی لگی کہ اس کو شاعر اللہ بنا دیا۔ قرآن میں ذکر کر دیا، حج اور عمرہ اماں ہاجرہ کی طرح سعی کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسما نے کہا، سعی کے 5 چکر ہو گئے، 7ویں چکر میں فرشتہ آ گیا۔ اسماعیل کی ایڑیاں جہاں جہاں لگیں، جبرائیل نے پر مارا، پانی نکل آیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ اماں ہاجرہ خوشی سے دیوانی ہو گئیں، اللہ کا شکر ادا کیا، پانی خود پیا، بچے کو پلایا، مگر پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اماں ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرتی رہیں، پانی نکلتا جا رہا ہے۔ اماں خوش ہے، بچے کی پیاس بجھ گئی۔ اماں ہاجرہ کا تحفہ یہ پانی اللہ نے صرف آپ کے اور آپ کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے بلکہ ساری دنیا کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کی قیامت تک پیاس بجھانے کے لیے بھیجا۔ اماں نے پانی کو زمزم کہہ کر نہ روکا ہوتا تو پتہ نہیں ساری دنیا اس میں ڈوب جاتی۔ اماں کو 7ویں چکر میں پانی ملا تھا۔ 7ویں چکر کے درمیان میں اسما کو بھی آب زمزم مل گیا۔ خوب سیر ہو کر آب زمزم پیا اور ایک دفعہ پھر مروہ پہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کی اور اماں ہاجرہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی اثنا میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حرم میں فجر کی اذان کا مزہ ہی اور ہے۔ جب مؤذن فجر کی اذان دیتا ہے تو لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، ہر چیز ساکن ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں مصروف ہے۔ حرم میں نماز فجر میں جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز، اللہ کا حرم، کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے اور امام کعبہ کی تلاوت، اس سے زیادہ بابرکت اور رحمت والا منظر اور کیا ہوگا؟ نماز ادا کر کے بال اتروائے، حج کے اس سفر میں تیسری دفعہ ہم ٹنڈے ہو گئے۔ کچھ دن پہلے ہی حذیفہ پوچھ رہا تھا، بابا آپ کی ٹنڈ کیسی ہے؟ نماز کے بعد 2-3 گھنٹے آرام کیا۔ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن، اگرچہ حرم میں حجاج کرام بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن جمعے کے دن مقامی لوگ اور ادھر کے شہروں میں رہنے والے افراد اپنی فیملیز کے ساتھ حرم کا رخ کرتے ہیں، اس لیے حرم میں خاصی رونق ہے۔ مطاف کا ایریا اور خانہ کعبہ کے سامنے کا برآمدہ بھر چکا ہے۔ دھوپ کے باوجود طواف جاری ہے۔ خانہ کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی دید، اس کو تکنا، آنکھوں میں بسانا عین عبادت ہے۔ ایک ستون کے پاس جگہ ملی جہاں سے خانہ کعبہ کا مکمل دیدار ہو رہا ہے۔ بار بار نگاہیں ادھر اٹھتی جا رہی ہیں۔
چراغ دین صاحب اور ان کی بیٹی روبینہ نے بتایا کہ طواف وداع بھی کرنا ہے۔ مجھے تو اس کا علم نہیں۔ جو بھی مکہ المکرمہ آئے، عمرہ یا حج کرے تو مناسک حج اور عمرے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکہ چھوڑتے وقت خانہ کعبہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے پہلے اس کے گرد 7 چکر لگائے اور اس کے بعد دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو۔ طواف وداع کے 7 چکر پورے کیے۔ طواف وداع کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے بار بار دعا کی، یا اللہ اپنے گھر بار بار بلاتے رہنا، آمین۔ جوں جوں جمعے کی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ حج کے دنوں میں مقامی لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ میاں ارشاد اور محمد احمد نے بتایا کہ حج کے دنوں میں مقامی لوگ حرمین شریفین میں اس لیے کم آتے ہیں تاکہ اللہ کے مہمان آسانی سے اپنا فریضہ حج اور دوسرے مناسک حج سر انجام دیں۔ اور اگرچہ حرم میں حجاج کرام بہت کم رہ گئے اور ٹپ ٹپ مینا برسنا شروع ہوا، چند قطرے اپنا فریضہ اور دوسرے مناسک حج سر انجام دیں، اور ٹپ ٹپ مینا برسنا شروع ہوا، چند قطرے جسم پر پڑے، روح تازہ ہو گئی۔ نماز کے بعد حرم میں خوب مزے کی نیند آئی۔ ابھی ابھی نماز عصر ہوئی ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے عین سامنے مطاف میں بچھائے ہوئے قالینوں پر بیٹھے ہیں۔ روزے داروں کا روزہ افطار کرانے کے لیے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں۔ موسم ابر آلود اور سہانا ہے۔ عبدالسلام ساتھ بیٹھے ہیں۔ عبدالسلام پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور مدینہ یونیورسٹی میں ریاضی پڑھاتے ہیں۔ ان سے تفصیلی تبادلہ خیالات ہوا۔ عرب دنیا میں انقلاب کا تذکرہ ہے۔ مجاہدین فلسطین کی غزہ میں کامیابی کارروائیوں کے بارے میں بات ہوئی۔ شام میں مجاہدین کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ عالم اسلام کو اگر صحیح قیادت مل جائے تو آج بھی طاغوت اور دنیا کی فرعونی طاقتوں کا آسانی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جوں جوں افطاری کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، توں حرم میں لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین میں اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ ان مقدس شہروں میں گزارے ہوئے لمحات سرمایہ حیات ہیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ پر نظریں جمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی بار بار زیارت کروائے۔ 9 محرم کا نفلی روزہ ہے۔ حرم ہے، کعبۃ اللہ ہے، افطاری ہونے والی ہے۔ بیت اللہ کے عین سامنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ عربوں کی مہمان نوازی ضرب المثل ہے۔ کسی نے دسترخوان بچھایا ہے، کوئی کھجوریں بانٹ رہا ہے، کوئی پھل لا رہا ہے، کوئی کہوہ لا رہا ہے، کوئی گلاسوں میں آب زمزم لا رہا ہے۔ عجیب ماحول ہے، روحانیت ہے، نور ہے۔ سامنے اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے بندے مکہ کے باشندے روزے داروں کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ ہر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پیش کر رہا ہے۔ دعائیں جاری ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کی۔ افطاری کا انتظار ہے۔ سب اللہ کے سامنے آہوازاری کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دوسری طرف طواف جاری ہے۔ تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن پاک کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ایسی محفلوں کے بارے میں ہی فرشتوں کے سامنے انسان پر اپنے تفاخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اس مبارک موقع پر سب چاند آ رہے ہیں، خصوصی طور پر اور سب سے بڑھ کر پیارا وطن پاکستان، جس کے لیے دعائیں جاری ہیں۔ اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جن جن دوستوں اور رشتہ داروں ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، وہ سب یاد آ رہے ہیں۔ اللہ سب کی دلی مرادیں پوری کرے۔ آج حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے افطاری کا بڑا مزہ آیا۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر روزہ افطار کیا۔ مغرب کی نماز کعبہ کے امام عبدالرحمن السدیس نے پڑھائی۔ ان کے متعلق طارق شاہ نے بتایا کہ بچپن میں بڑے شرارتی تھے۔ ماں نے مہمانوں کے لیے کھانا بنایا، شرارتاً اس میں مٹی ڈال دی۔ ماں بھی ولی اللہ تھی، پتہ نہیں کس کیفیت میں تھی کہ بچے کو ڈانٹنے کی بجائے دعا دی۔
اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی اور آج عبد الرحمن نہ صرف امام کعبہ ہے، ان کی ایک جھلک دیکھنے اور ان سے ہاتھ ملانے کے لیے لاکھوں خواہش مند ہوتے ہیں۔ افطاری اور نماز مغرب کے بعد زمزم ٹاور سے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوئے بابا امین بولے، آخری نماز ہے، مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے جا کر پڑھتے ہیں۔ باپ عبدالعزیز سے داخل ہو کر خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے۔ صف بندی ہو چکی تھی۔ آج حرم میں عربوں کا قبضہ ہے۔ ہر طرف کالے برقعے اور لمبے چوگے پہنے عرب نظر آتے ہیں۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے لوگ حج کے دنوں میں بہت کم مکہ اور مدینہ آتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے اللہ کے مہمانوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ چونکہ اب زیادہ تر حجاج کرام واپس جا چکے ہیں، اس لیے پورا حرم مقامی لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر طرف عرب ہی عرب نظر آ رہے ہیں۔ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے پاکستان جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر اپنے گھر بلا لیا اور پورا دن خانہ کعبہ کے سامنے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عشاء کی اذان حرم میں گونجی تو ایسے لگا کہ ہر شے اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ نماز عشاء میں امام صاحب نے سماع باندھ دیا، اس انداز سے تلاوت کی کہ یوں لگا کہ یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہر طرف بھینی بھینی خوشبو اور مہک ہے۔ نماز میں دھیان خانہ کعبہ کی طرف رہا، پوری نماز میں توجہ خانہ خدا کی طرف مرکوز رہی۔ نماز کے بعد دعاؤں کے ساتھ خانہ کعبہ، خانہ خدا، بیت اللہ کو اللہ حافظ کہا۔ کچھ ساتھی مدینہ جا چکے ہیں، 10 باقی ہیں، اکٹھے روانہ ہونے والے ہیں۔ مدینہ سے آئے تھے، اب دوبارہ مدینہ جانا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں پہنچنا ہے، روضہ رسول پہ حاضری دینی ہے، گنبد خضرا کو دیکھنا ہے، ریاض الجنہ جانا ہے، اصحاب صفا کے چبوترے پہ جانا ہے۔ ٹیکسی سٹینڈ سے حرم صاف نظر آ رہا ہے، ٹیکسی میں بیٹھ کر حرم کا نظارہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا حرم، نبی پاک کا مکہ، انہی گزرگاہوں اور انہی راہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے اور دعوت حق دیا کرتے تھے۔ صحابہ آپ پر فدا ہوتے تھے۔ ساتھی چلے گئے، 2 ساتھی چلے گئے، گاڑی میں سواریاں پوری نہیں ہوئیں۔ حرم کا نظارہ ہو رہا ہے، چلو جتنی دیر جہاں ہیں، جتنی ساعتیں ادھر ہیں۔ حرم کے روشن روشن چمکدار بقا نور بنے ہوئے مینار آنکھوں کے سامنے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، دل کو سکون دے رہے ہیں۔ گاڑی سوئے مدینہ روانہ ہونے والی ہے۔ رات گئے، مکہ سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے، یوں ہی گاڑی حرم سے روانہ ہوئی، سب ساتھی سو گئے۔ مدینے کے قریب ڈرائیور نے جگایا کہ اٹھو، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ رات 1 بجے کے بعد مکہ سے مدینہ پہنچے۔ صبح 4 بجے طارق شاہ سحری کے لیے لبیک کا کھانا لے کر آ گئے۔ آج یوم عاشوراء ہے۔ امام کعبہ نے کل عاشوراء اور اس سے 1 دن پہلے روزہ رکھنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کل روزہ خانہ کعبہ کے سامنے افطار کیا تھا۔ عرب، پاکستانی، سوڈان، بنگلہ دیش کے مسلمان ارد گرد بیٹھے تھے۔ یوم عاشوراء کا نفلی روزہ رکھ کر حرم کی طرف چلے۔ مسجد نبوی میں ابھی بھی لوگوں کی رونق ہے۔ اللہ کا خاص کرم ہے کہ کل فجر کی نماز خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے کعبۃ اللہ پر نظریں جمائے ادا کی، اور آج ابھی ابھی نماز مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کرنے کی سعادت ملی۔ نماز کے بعد حسب معمول نماز جنازہ ادا کی۔ مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اب باب اسلام تک جانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونا ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ باب اسلام میں داخل ہوتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ پہلے جیسا رش نہیں رہا، مگر لوگ آتے جا رہے ہیں۔ شرطیں اب بھی لوگوں کو صبر کرنے
اور جلدی جلدی اسلام پیش کرنے کا کہہ رہے ہیں تاکہ دوسروں کو موقع مل سکے۔ درود و اسلام کے لیے نبی کے روزے پہ حاضری کے لیے لائن میں لگنا بھی بڑا ہی ایمان پرور اور روح پرور تجربہ ہے۔ مختلف رنگ و نسل، قوموں، زبانوں کے لوگ ایک ہی لگن، ایک ہی جستجو یعنی روضہ رسول تک پہنچنے کی آرزو میں ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی زبان کا ایک لفظ نہیں جانتے، مگر سب ایک ہی درود کر رہے ہیں، ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ کچھ رو رہے ہیں مگر چہرے سب کے دھمک رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا ذکر واقعی بلند سے بلند تر کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب کو بھی اسلام عقیدت پیش کیا۔ باب الحجرات سے باہر نکل کر جنت البقیع کا رخ کیا۔ شہر خموشہ میں لوگوں کے قدموں کی آواز کے علاوہ کوئی اور آواز نہ تھی۔ اگرچہ مختلف جگہوں پر سعودی اور سعودی سند یافتہ غیر ملکی علماء مجمع لگائے مختلف زبانوں میں لوگوں کو قبرستان میں آنے کے آداب اور یہاں غیر شرعی حرکات نہ کرنے کے بارے میں مسلسل بتا رہے تھے، لوگوں کے چبھتے سوالوں کا جواب بھی دے رہے تھے۔ چونکہ آج یوم عاشورہ ہے، اس لیے لوگ 10 محرم الحرام کے بارے میں زیادہ سوال کر رہے ہیں۔ اس قبرستان میں لگتا ہے کہ ہر وقت انوارات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اتنے زیادہ جلیل القدر صحابہ، شہداء، تابعین، اولیاء اللہ، ائمہ کرام یہاں دفن ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان کی قبر مبارک کے پاس پہنچ کر میں کچھ دیر عقیدت کے ساتھ کھڑا رہا۔ ذہن میں تاریخ کے ورق الٹتے رہے۔ تاریخ اس طرح کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کسی حکمران نے خون خرابے سے بچنے کے لیے، باغیوں کو کچلنے کے لیے سب کچھ ہونے کے باوجود طاقت استعمال نہ کی ہو اور اپنی جان جاں آفریں کے سپرد کر دی ہو۔ صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبریں ہیں۔ امہات المومنین بھی یہیں کہیں استراحت فرما رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ادھر ہی ہیں۔ آپ کے ننھے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ میں یہاں ٹھہرنا چاہتا تھا، تاریخ کے اوراق کی مزید ورق گردانی کرنا چاہتا تھا، مزید قبروں کی تلاش کرنا چاہتا تھا کہ شرطے آ گئے۔ جلدی کرو بھائی صاحب، ٹائم ختم، بند ہو گیا۔ شرطوں نے اردو، انگریزی، پشتو، بنگلہ کے چند الفاظ سیکھ لیے ہیں اور وہ مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کا بخوبی اور موقع محل کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں، جیسے راستہ، صبر صبر، جلدی جلدی، چلو چلو، اٹھو، جلدی کرو بھائی صاحب۔ اسما نے بتایا کہ حرم اور مسجد نبوی کی تھانے دارنیوں کے اتوار بھی ایسے ہی ہیں۔ انہوں نے بھی چند الفاظ رٹے ہوتے ہیں، چل اٹھ، راستہ چھوڑ، باجی اٹھ، باجی صبر کر۔ ان الفاظ کے علاوہ باڈی لینگویج، اشاروں اور تالی کا بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ یہ شرطیں حج کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں ان کے رویے مختلف ہیں۔ مکہ والے سخت مزاج ہیں، مدینہ والے نرم خو ہیں، مگر انتظام کرنا، اپنی بات منوانا، مجمع کو کنٹرول کرنا انہیں آتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو ہر شے دھرم بھرم ہو جائے۔ واپسی پر باب الصدیق بالکل خالی نظر آیا۔ اندر جا کر دیکھا تو موقع غنیمت جانا، شاید ریاض الجنہ میں جانے اور 2 نفل پڑھنے کا موقع مل جائے۔ آرام سے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ لوگ اندر جانے کے لیے کھڑے تھے، بے چین اور بے صبرے ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اجازت ملی، جائیے اندر جائیے، جنت نیچے اتر آئی ہے، نفل پڑھ لیں، مگر پڑھیے 2 ہی، شرطے کی پوری توجہ آپ پر ہے، 2 سے زیادہ پڑھے تو آپ کو اٹھا دے گا۔ تھوڑی سی کوشش سے جگہ مل گئی۔ ریاض الجنہ کا ماحول بھی جنت جیسا ہے۔
جہاں جنت کی خوشبو اور مہک محسوس ہوتی ہے۔ ایسی ٹھنڈک اور دلی سکون ملتا ہے جس کا اندازہ ادھر آ کر ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا جس نے جہاں آنے کا موقع دیا۔ جلدی جلدی نفل پڑھے، دوبارہ پڑھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ شرطے کی نظر پڑ گئی اور اس نے کہا کہ جاؤ حاجی، جا کر سلام کرو تاکہ کوئی اور نفل پڑھ لے۔ سلام کے لیے روضہ رسول پر حاضری دی، دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت طلب کی۔ اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور آگے بڑھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آج 2 دفعہ سلام پیش کرنے کی سعادت بخشی۔ اب رخصت کا وقت آنے والا ہے، چند ساعتیں رہ گئی ہیں۔ مدینے کی گلیاں، مسجد نبوی کی نمازیں، گنبد خضرا اور مسجد نبوی کے مینار بہت یاد آئیں گے۔ دل میں اداسی چھانے والی ہے، بے کلی سی لگی ہوئی ہے، بے چینی ہے۔ مسجد نبوی کے علاوہ کہیں اور جانے کو دل نہیں کر رہا۔ ظہر کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کی، کچھ دیر مسجد میں ہی آرام کیا، افطاری کے لیے پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کیا۔ مسجد نبوی میں اگرچہ ابھی خاصے لوگ ہیں مگر ان کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے ہوٹل سے بھی کافی لوگ جا چکے ہیں۔ اسما اور باجی نجمہ بھی پیکنگ میں لگی ہوئی ہیں۔ لاہور میں اہل خانہ سرگودا سے پہنچے ہوئے ہیں، دوست احباب سب منتظر ہیں، مگر ادھر اداسی ہے، بے چینی ہے، بے کلی ہے۔ روضہ رسول اور گنبد خضرا سے جدائی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ کمرے سے افطاری کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لی۔ آمین صاحب نے 2 سیب دے دیے، کھجوریں، پانی اور دودھ بھی لے لیا۔ باب فہد سے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے کی کوشش کی، اس کی اجازت نہیں ہے، باہر افطاری کریں، افطاری کی اشیاء لے کر آپ اندر نہیں جا سکتے۔ آنکھ بچا کر دوسرے گیٹ سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی لیکن وہی جواب، ہر چیز اندر موجود ہے، آپ کی افطاری کا اہتمام ہے، اب کیا کیا جائے۔ بنگلہ دیشی بابے بیٹھے تھے، عشاء خورد نوش کا لفافہ ان کے حوالے کیا۔ بابے نعمت غیر متبرکہ پا کر خوش ہو گئے۔ کھانے پینے کی ان ساری چیزوں کا ایک ذرہ بھی اپنے نصیب میں نہ تھا۔ یہ بنگلہ دیشی بابوں کا حق تھا جو انہیں مل گیا، ہمارے نصیب کا اندر دسترخوان پر موجود ہے۔ کھجوریں ہیں، عربی روٹی ہے، ڈرائی فروٹ، ان سے روزہ افطار ہوگا۔ مسجد نبوی کے اندر رمضان شریف کا ماحول ہے، ہر طرف دسترخوان لگے ہوئے ہیں، افطاری کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک طرف سعودی سند یافتہ پاکستانی عالم مسائل بیان کر رہا ہے، لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ مسجد نبوی میں جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پہ افطاری کے لیے کھانے پینے کی مختلف اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ گئے کہ میاں ارشاد کا فون آ گیا، روضہ رسول کے سامنے پہلی چھتری کے نیچے آ جائیں، وہاں طیبہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز MP کا قابلی موجود ہے۔ مسجد نبوی میں عجیب منظر ہے، سنتے تھے ایسے مناظر رمضان میں ہوتے ہیں۔ آخری چھتری تک پہنچتے پہنچتے 10-8 جگہ بچے ہاتھ پکڑ پکڑ کر استدعا اور درخواست کرتے رہے کہ ہمارے دسترخوان پہ آئیں، عاشوراء کا روزہ افطار کریں۔ ننھے ننھے خوبصورت پیارے بچے عربی میں درخواست کرتے فرشتے لگ رہے تھے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، نبی کے مہمان ہیں، ہماری خوش بختی ہوگی، ہمارے مہمان بھی بنیے۔ 2 بچوں نے اس انداز میں کہا کہ ان کی درخواست پہ بیٹھنا پڑا اور دوسری طرف گئے تو آگے بڑھے۔ اتنے زیادہ دسترخوان لگے ہوئے تھے کہ آگے جانے کا راستہ نہ مل رہا تھا۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ افطاری کریں۔ سنتے تھے کہ عرب بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، آج اس کا مشاہدہ اور تجربہ بھی ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز قابلی نے بھی میاں ارشاد کے ساتھ مل کر دسترخوان لگایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی محبت سے ملے،
میں نے کہا کہ یہ دسترخوان تو کمال کی شے ہے۔ ڈاکٹر صاحب بولے، یہ ہماری خوبصورت روایتیں ہیں۔ ارشاد صاحب کے والد محترم کے ساتھ ہم ہمیشہ اس جگہ پر دسترخوان لگاتے آئے ہیں۔ دسترخوان پر کھجوریں، روٹیاں، خشک مہوہ جات، کہوہ، ٹھنڈا پانی، سب نعمتیں موجود ہیں۔ افطاری کا وقت ہوا، سب نے مل کر افطاری کی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں افطاری کا مزہ آ گیا۔ نماز اور افطاری سے فارغ ہو کر روضہ رسول پہ حاضری دی، درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ اس اثناء میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ مسجد نبوی کی بے مثال امام بابا حذیفی کی امامت میں نماز پڑھ کر مزہ آ گیا۔ آج شب ہجر ہے، شب فراق ہے، غم کی رات ہے، حزن کی رات ہے، مدینے کی گلیاں چھوڑنے والے ہیں۔ گنبد خضرا سے، مسجد نبوی کے میناروں سے جدائی کا وقت ہے۔ اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، روضہ رسول سامنے ہے۔ مسجد نبوی میں رنگ، نور اور روشنیوں کا سیلاب ہے۔ ہر طرف نور ہی نور ہے، روشنی ہے، ہر شے بقا نور بنی ہوئی ہے۔ یہاں زیادہ وقت گزارنا نصیب نہ ہوا، ابھی تو تڑپ باقی ہے، لگن باقی ہے، پیاس ہے، وصل کی مدت اتنی کم رہ گئی۔ آقا کے دیس میں، مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی شہراؤں میں، آقا کی گزرگاہوں میں آتے جاتے وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ عشاء کی نماز تو پڑھ لی، کل فجر کی نماز یہاں آخری نماز ہوگی، پھر اپنے وطن جانا ہے، بچوں کے پاس جانا ہے، مگر یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا۔ مدتوں بعد، صدیوں بعد تو آقا کے در پر حاضری ہوئی تھی، کب سے آنکھیں دید کی منتظر تھی، دیکھنے کی مشتاق تھی، وقت آیا، وصل ہوا تو فراق اتنی جلدی کیوں؟ ہجر کی رات نہ آئے، فراق کی گھڑیاں نہ آئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ یہیں کہیں تھوڑی سی جگہ مل جائے اور زندگی کی شام ہو جائے۔ یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے، یا اللہ مدد فرما۔ بقول شاعر، کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی، اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشاء کے بعد میاں ارشاد کے ہاں سے کھانا آ گیا۔ مدینہ منورہ کی بریانی اتنی لاجواب اور مزیدار تھی کہ سارے ذائقے بھول گئے۔ سب نے چٹخارے لے لے کر انگلیاں چاٹیں اور مزے سے بریانی کھائی۔ یہ ہجر کی رات ہے، غم کی رات ہے، کیوں نہ یہ شب مسجد نبوی میں گزاریں؟ ریاض الجنہ میں گزرے، فقط دنیا میں جنت میں گزرے۔ اللہ نے دنیا میں ایک ہی جنت اتاری ہے، باقی سب کچھ اوپر ہے۔ بڑی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ میں اس غم کی رات، ہجر کی رات، ریاض الجنہ میں ہوں۔ نفل پڑھ رہا ہوں، یہاں خاموشی ہے، کوئی شور نہیں، لوگ توجہ سے، دھیان سے، دل جمی سے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں، مدینہ النبی میں یہ آخری لمحات ہیں۔ پاکستان سے مکہ مکرمہ اور پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کافی دن تھے، مگر سب گزر گئے۔ اب جدا ہونے کا وقت ہے، صرف چند گھڑیاں باقی ہیں۔ ہجر کی رات، شب فراق آ چکی ہے۔ اس سیاہ رات نے گھیراؤ کر لیا ہے۔ اس وقت ریاض الجنہ میں انوارات کی بارش ہو رہی ہے۔ ریاض الجنہ رات ہونے کے باوجود بقا نور بنا ہوا ہے، رنگ و نور کا سیلاب ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے منو بوجھ اتر گیا ہو، گناہوں کا بوجھ، خطاؤں کا بوجھ، لغزشوں کا بوجھ، غلطیوں کا بوجھ اور دنیا کا بوجھ اپنا آپ ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں ریاض الجنہ میں ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور گھر کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ ہے۔ ایک طرف ستون حنانہ ہے، وہ لکڑی ہے جس سے ٹیک لگا کر آقا خطبہ دیتے تھے۔ آپ کے لیے ممبر بن گیا تو یہ لکڑی ایسے روئی کہ جیسے حاملہ عورت کراتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے پیار کیا، سہلایا تو لکڑی کی چیخو پکار بند ہوئی۔ لکڑی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی منظور نہ تھی۔
میں تو گوشت پوشت کا جیتا جاگتا انسان ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، سیاہ کار ہوں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں مسلمانوں کا سب کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر آنکھوں کے سامنے ہے، سامنے ایسے لگ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر غسل فرما کر نکلے ہیں، بال مبارک گیلے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال کھلے ہیں، ان بالوں پہ تمام دنیا قربان۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل لے کر آئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ تیل لگا رہی ہیں۔ یہ استوانہ سیر کی جگہ ہے، ساتھ ہی استوانہ الحرس ہے، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے، میں خیالوں کی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پہنچ گیا ہوں۔ سامنے استوانہ توبہ ہے، ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھا ہے۔ ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی، اس کی پاداش میں اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، بے ہوش ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں۔ ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی، رات کا حکم آ گیا، صحابہ کھولنے آئے، مگر ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ادھر ہی مر جاؤں گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے مجھے کھولیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کھول رہے ہیں۔ ابی لبابہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، سب کچھ یاد آ رہا ہے، دل بے قرار ہے، بے چین ہے، کاش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنم لیا ہوتا۔ یہ ذہن میں آتے ہی میں واپس آ گیا ہوں، ریاض الجنہ ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے سامنے ہوں، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، میں رخصت کی اجازت لینے آیا ہوں، جدائی ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آخری دفعہ سلام کرنے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں گے تو جاؤں گا۔ ہجر کی گھڑیاں کتنی ظالم ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں آ کر، مدینے کی گلیوں میں پھر کر، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے پا کو تلاش کرتا رہا، مدینے کی گلیوں میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے پا لگے، جس جس جگہ آپ گئے، جن جن پہاڑوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان کی تقلید میں ہر جگہ پہنچا کہ کہیں تو مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے پا نظر آ جائیں تو میں ان کو آنکھوں میں بسا لوں، اپنے جسم کا حصہ بنا لوں اور اس نقشے پا کو دیکھتے دیکھتے عمر بتا دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی عرض ہیں، اے خاصہ خاصان رسل وقت دوا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے، شیرازہ بکھرا ہوا ہے، طاغوت کا غلبہ ہے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والی امت اس وقت سخت مشکل میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کو مارا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، کفار اس وقت کفار مکہ اور مکہ کے یہودیوں سے زیادہ ظالم بنے ہوئے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اللہ اور تیرے نام کو مٹانے کے در پہ ہیں، امت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ہی ہوگی۔ اب رات بیتی جا رہی ہے، شرطے میری طرف بغور دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے جو لکھنے مستغرق ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ نفل، نہ دعائیں مانگ رہا ہے، یہ کون جنونی شخص ہے، اسے کیا ہو گیا ہے، بے خود ہے، بے قابو ہے، لکھے جا رہا ہے اور لکھے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا لکھے جا رہا ہے، میں ریاض الجنہ سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی طرف جا رہا ہوں، آخری سلام کرنے،
آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے، درود و سلام پیش کرنے اور اجازت لینے۔ انشاءاللہ ہجر کی یہ رات، یہ فراق کی رات کٹ جائے گی، وصل کے لمحات پھر آئیں گے، مدینے کی گلیاں پھر بلائیں گی، بلاوا پھر آئے گا انشاءاللہ۔ بیت اللہ سے بلاوا آئے گا اور بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی۔ الوداع اے ارض مقدس، الوداع گنبد خضرا، الوداع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الوداع الوداع۔ آقا نے اجازت دے دی ہے جانے کی، مگر جانے کو دل نہیں کر رہا، دل مچل رہا ہے، بے قرار ہے، پھر بھی جانا تو ہے، اجازت جو مل گئی ہے، آخری اسلام قبول ہو چکا ہے۔ الوداع روضہ رسول، الوداع گنبد خضرا، الوداع مسجد نبوی، الوداع الوداع۔ اللہ حافظ۔